سر ایک اگلا سوال ہے اس پہ، شاید یہ ہمارا آخری سوال ہوگا کہ اس غار کے اندر علامہ نے کیا دیکھا، کون تھا وہاں پہ؟ غار کے اندر ایک عارف ہندی کا آپ نے نام استعمال کیا ہے سر، جسے جہاں دوست بھی کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، عارف ہندی کے با یکے از غار ہائے کمر خلوت گرفتہ و آل ہند اورا جہاں دوست می گوین، ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں من چکاراں دوست دست بر دوش رفیق، تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ اپنے رفیق کے یعنی مولانا روم کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو جا رہے ہیں، پا نہادم اندراں غار عمیق، اور اس گہری غار کے اندر ہم نے پاؤں رکھ دیا، داخل ہو گئے ہیں دونوں، سر کہتے ہیں مہرا الظلمتش دل داغ داغ، کہتے ہیں اتنا اندھیرا ہے کہ وہاں چاند کا جو دل ہے نا وہ بھی داغ داغ ہو جائے، اندرو خورشید محتاج چراغ، اور اگر خورشید کو وہاں جانا پڑے وہ بھی چراغ لے کے اس جائے، کو بھی چراغ چاہیے، اچھا، وہم و شک و برمن شبی خون ریختن، فرماتے ہیں وہم اور شک جو ہے وہ میرے دل میں پیدا ہو گیا سر، عقل و ہوشم را بداراوی ختن، اور میرے عقل و ہوش جو ہیں وہ چھن گئے، چھن گئے۔ تو یہ بس وہاں کی کیفیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس میں سلیکٹڈ کوئی 2-3 چیزیں لیتے ہیں۔ تا نگاہ را جلوہ ہائے شد بے حجاب، اچانک کہتے ہیں جی روشنی نظر آئی، جلوہ نظر آیا، صبح روشن بے طلوع آفتاب، واہ، اور بغیر صبح کے لگا کہ جی سورج نکل آیا، سورج نکل آیا۔ اس کے بعد آگے کچھ سکپ کر کے آتے ہیں، یہ عارف ہندی کا نور ہے، جی جی، اب وہ پورا ماحول آگے پھر بڑے بڑے عمدہ شعر ہیں، لیکن ہم آگے آتے ہیں کہ زیر نخل عارف ہندی نجات، ایک درخت کے نیچے عارف ہندی بیٹھے ہوئے ہیں، دیدہا السرما اش روشن سواد، واہ، سرما ڈالا ہوا انہوں نے، آنکھیں روشن ہیں ان کی، جی، موے برسر بستہ اوریاں بدن ان کا اوریاں ہیں، بال انہوں نے سر پہ باندھے ہوئے ہیں، جی، گرد او مارے سفید حلقہ زن، اچھا، ایک سفید سانپ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جو اس نے حلقہ بنایا ہوا ہے ان کے ارد گرد، سر، آدم از آب و گل بالا ترے، کیسے آدمی ہیں آب و گل سے بالا تر ہیں، عالم از دیر خیالش پہ کرے، عالم بھی ویسا ہی ہے، جیسا عالم ہے ویسے ہی ان کا خیال بھی سمجھ آتا ہے، وقت اورا گردش ایام نے، ان کے وقت کو دنیا کی جو یہ حرکت ہے یا یہ نہیں ہے، یہ نہیں، کار او با چرخ نیل فام نے، اور ان کا کام ہمارے آسمان جیسا نہیں ہے، ہم دنیا داروں کی طرح ان کا نظام نہیں ہے، گفت بارومی کہ ہمراہ تو کیس، واہ، انہوں نے رومی سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے، اقبال کے در نگاہش آرزوئے زندگی، میں نے اس کی آنکھ میں زندگی کی آرزو دیکھی ہے۔ سر ایک سوال ہے چھوٹا، جی جی، یہ بتائیے یہ جو اللہ والے ہیں تو ان کو کسی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی اس کے آنکھ میں نے زندگی کی آرزو دیکھی ہے، محترم کیا کہتے ہیں؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، بالکل کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ایسے ہم آگے کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اپنے تئیں کوئی بندہ یا کوئی نبی نہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، بالکل، یہ وہ نور معرفت ہے جو اللہ کا نور بندے کے اندر ہوتا ہے۔ پھر وہی بات جو پیچھے ہم نے گزاری ہے کہ دل کو کان مل جاتے ہیں، دل کو آنکھیں مل جاتی ہیں، ظاہری اس آنکھ کی تو اتنی پرواز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بلکہ حضرت اقبال نے جو کہا ہے نا کہ یہ جو بندہ مومن ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ جب کیفیات دیتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ، اور ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا و کار ساز۔ علامہ کے استاد نے بھی تو ایسے ہی فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بندگان خاص علام الغیوب، فرماتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو غیب سے اللہ تعالیٰ الہام عطا فرماتے ہیں، بے شک، بندگان خاص علام الغیوب در جہان جان جواسیس القلوب، فرماتے ہیں جان کے جہان میں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، بالکل۔ تو یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی عادت ہے، یعنی کہ اس میں کوئی انہیں تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، احوال ان کے سامنے جو کچھ وہ بتاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔